آج فلسطین جل رہا ہے، ایران اور لبنان پر آگ برس رہی ہے اور امت مسلمہ صرف خاموش تماشائی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ امت بے قیادت کیوں ہے۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ مکتب جس نے کربلا میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہی مکتب آج عالمی طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے؟ کیا شیعہ مکتب اب ملت اسلامیہ کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کیا شیعہ ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ بہت اہم سوال، اور انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے حوالے سے تمام سوالوں کے جواب، تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی کمزور کیوں ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ وسائل موجود ہیں، طاقت بھی موجود ہے، لشکر بھی موجود ہیں، فوجیں بھی موجود ہیں، ایمان بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کمزوری کی حالت میں کیوں ہیں؟ میرے نوجوان دوستو، فقط ایک چیز، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ فقط ایک چیز جسے قیادت کہتے ہیں، یعنی قیادت طاقت سے نہیں ملتی، اللہ اکبر، قیادت طاقت سے نہیں ملتی، ایمان، قربانی اور حق پر رہنے سے ملتی ہے۔ معزز سامعین، اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا مکتب ہے کہ جس نے کسی ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا اور ہمیشہ مزاحمت کو زندہ رکھا ہے؟ اس کا جواب کوئی بھی مولوی نہیں دے سکتا، بلکہ اس کا جواب کربلا دیتی ہے، جب پورا حجاز یزید کی بیعت میں جا چکا تھا، پورا حجاز خاموش تھا، تو فقط ایک شخص بولا جسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کا جملہ کیا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان دوستو، یہی وہ معیار قیادت ہے جو کسی قوم کو، کسی مکتب کو ملت کا امام بنا دیتی ہے۔ عزیز سامعین، رہبریت کیسے ملتی ہے؟ قیادت کیسے ملتی ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ابراہیم سے قربانی مانگی، آزمائش میں مبتلا کیا۔ جب ابراہیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو ہم ابراہیم سے مخاطب ہوئے کہ جاؤ ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ میرے نوجوان دوستو، قیادت قربانی مانگتی ہے، قیادت اقتدار نہیں ہے، قیادت ذمہ داری ہے۔ اب مجھے سوچ کر بتائیے کہ اس وقت ایسا کون سا مکتب ہے کہ جس کی کربلا سے لے کر آج تک تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے؟ معزز سامعین، وہ کون سا مکتب ہے کہ جس نے آج تک ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا؟ وہ کون سا مکتب ہے جو آج عالمی سامراج کو للکار رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ امامت وہ نہیں ہے جو تخت پر ملے، بلکہ امامت وہ ہے کہ جس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ ملت اسلامیہ سمجھ لے کہ جس شیعہ مکتب کو پروردگار عالم نے صدیوں سے قربانیوں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا، اب وہ اس قابل بن چکا ہے کہ وہ اس ملت کی قیادت کرے اور امامت کرے۔ معزز سامعین، آج دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، طاغوتی نظام اور مزاحمتی فکر۔ میرے نوجوان دوستو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے جملے یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کفر کے پیشواؤں اور رہنماؤں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. اسلام ہمیں خاموش رہنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام ہمیں قیام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں مزاحمت کا حکم دیتا ہے. آج جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، وہ آپ کو جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں. دیکھیے، اسلام کہتا ہے کہ جو بھی ظالم، جابر، فاسق حکمران ہو اس کے خلاف قیام کریں، اور یہی سنت الہی ہے، یہی سنت رسول ہے، اور یہی سنت کربلا ہے. سامعین، آج سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب آج عالمی طاغوت مسلمانوں کو تقسیم کر رہا ہے، مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو آج اس وقت کون قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کفر کے پیشواؤں اور رہنماؤں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو آج کون کھڑا ہے سوائے ایران کے؟ میں ایران کی فیور، ایران کو اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ میرا ہم مسلک ہے. میں ایران کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ ایران آج عالمی طاغوت کے خلاف اکیلا کھڑا ہے. نوجوان دوستو، للکار رہا ہے عالم طاغوت کو، اور خدا کی قسم جو بھی آج کے اس دور میں عالم طاغوت کو للکارے گا، وہ حق بجانب ہے کہ وہ اس امت کی امامت کرے اور اس امت کی قیادت کرے. معاشی پابندیاں، 40 سال سے معاشی پابندیاں، شہید، اتنی قربانیاں. تو یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی قوم اتنی قربانیاں دیتی ہے تو ان قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ پھر وہ قوم اس امت پر امامت کا حق رکھتی ہے. عزیز سامعین، ملت اسلامیہ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اب فقط شیعہ قوم ہے، مکتب تشیع ہے، جو تمام عالم اسلام کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. اسلام صرف سجدہ کرنا ہی نہیں سکھاتا، اسلام ظالم کے سامنے قیام کرنا بھی سکھاتا ہے. واضح طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں. میرے نوجوان دوستو، اب یہ چورن بیچنا بند کر دیں. تمام ان علماء سے جو 14 صدیوں سے یہ چورن بیچتے آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا، کہ ان کی توہین ہوئی ہے. آج وہی لوگ جو صحابہ کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں، آج امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں، عالمی طاغوت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے نوجوان دوستو، 2026 ایسا سال جو انشاءاللہ تعالی تمام عالم طاغوت کو اور ایسی سوچ جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، جو ان کو تقویت دیتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، انشاءاللہ 2026 ان سب کو بے نقاب کرے گا. میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، قرآن سپریم پاور ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. یہ مت سمجھیں کہ قرآن کا حکم 1400 سال پہلے والوں کے لیے تھا. قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، آج کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے جاگیں، صاحب بصیرت بنیں. ان مولویوں نے جو دکانیں قائم کر رکھی تھی 1400 سالوں سے، کوئی چورن بیچ رہا ہے، کوئی صحابہ کے نام پر چورن بیچ رہا ہے، کوئی کسی کے نام پر چورن بیچ رہا ہے. انشاءاللہ شیعہ سنی اتحاد نے وہ تمام چورن بیچنے والوں کا منہ بند کر دیا ہے. اسی طرح شیعہ سنی اتحاد قائم رکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ تمام طاغوتی طاقتیں جو اس وقت ایران کے خلاف برسر پیکار ہیں، نیست و نابود ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوان دوستو، آغویہ 9، میں بار بار عرض کر چکا ہوں، آغویہ 9 یہ وہ چینل ہے یوٹیوب پر جو مزاحمت کی آواز کو بلند کر رہا ہے. تمام نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کی آواز بنیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.